زندگی کے ہر مرحلے پر BRS پارٹی کا قابل تقلید اقدام. BRS اقلیتی قائدین کا صحافتی کانفرنس سے خطاب. آج یہ پریس کانفرنس لگانے کا مطلب یہ ہے کہ 2014 میں جب ہماری BRS گورنمنٹ آئی، BRS گورنمنٹ 2014 میں آنے کے بعد میں 10 سال ہم یہاں پر گورنمنٹ میں ہیں، اور 10 سال کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نظام آباد کی عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ 10 سال کے اندر جو ہمارے نظام آباد کے اندر جو مسلم ایریے میں اقلیتی ایریے کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے، وہ ڈیولپمنٹ اس سے پہلے 10 سال میں 2004 سے 2014 میں کانگریس گورنمنٹ کی، کانگریس کا مین تھا، لیکن کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا. ہمارے ایریے کے اندر سلم ایریے میں، مسلمان ایریے میں جتنے بھی ہمارے محلے ہیں نظام آباد کے اندر مسلم ایریے، ایک بھی روڈ صحیح نہیں تھی، نہ کوئی ڈرین کا انتظام تھا، نہ کوئی سینٹرل لائٹنگ کا انتظام تھا، پورا خستہ حالت میں تھا. 2014 میں ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد ہمارے عالی جناب نگارہ گنیش گپتا صاحب MLA بننے کے بعد اور انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا کام کیا گیا. آج الیکشن کا ماحول ہے، 30 نومبر کو پولنگ ہے. ہم نظام آباد کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے نظام آباد کے اندر ایسے ہمارے اسٹیٹ گورنمنٹ کے اندر ہمارے عبدالعزیز قائد کے چندر شیکھر راؤ صاحب نے جو اسکیمز جو اسکیم دیے ہیں، جیسے کہ شادی مبارک کے نام پہ 1 لاکھ روپے ہماری بہنوں کی شادیوں کے لیے دیا گیا. نوٹیفیکیشن سے پہلے ہم لبرا گارڈن کے اندر ایک پروگرام کرے جس کے اندر 402 چک بانٹے وصولی. تو 402 چک کا مطلب ہوتا ہے کہ 4 کروڑ 2 لاکھ روپے ہماری بہنوں کی شادیوں کے لیے دیے گئے. 10 سال کے اندر ایسے ہم 100 چک دیے ہیں ہماری بہنوں کی شادیوں کے لیے. اسی طریقے سے نظام آباد تلنگانہ کے اندر 204 ریزیڈنشیل اسکول دیے گئے، 204 ریزیڈنشیل اسکول تلنگانہ کے اندر دیے گئے. لیکن نظام آباد کے اندر خاص طور پہ ہمارے MLA اور ہمارے کمیٹی جی کی مہربانی سے 8 ریزیڈنشیل اسکول یہاں پہ لائے گئے جو 20 کروڑ کی لاگت سے یہاں بن رہے ہیں، جس میں 4200 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک بچے ایک لڑکے اور لڑکی کے اوپر، ہمارے غریب لڑکے لڑکیوں کے اوپر 1,20,000 روپے خرچہ کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے نظام آباد کے ہر مسلم گھر کے اندر کسی نہ کسی کو ایک اسکیم کا فائدہ پہنچ رہا ہے. نظام آباد کے اندر ہم یہ جب سمجھتے ہیں، ہمارے پورے اقلیتی مسلمان جو قائدین ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک اسکیم ہے، ہر گھر میں کار ہے، اور لہذا جو ابھی الیکشن کا ماحول ہے اس کے اندر BJP کانٹیسٹ کر رہی ہے، کانگریس کانٹیسٹ کر رہی ہے. کانگریس کے MLA صاحب کانگریس سے جو کانٹیسٹ کر رہے ہیں، کانگریس سے کانٹیسٹ کرنے والے باہر سے آگے کانٹیسٹ کر رہے ہیں. لیکن جو ہے سو اگر ہار بھی گئے تو اپنی جگہ چلے آنے والے یا کسی کو ملنے والے نہیں ہیں. تو میں آپ لوگوں سے نظام آباد کی عوام سے، مسلمان عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ کانگریس کا جو مینیفیسٹو ہے، خالی 2000 کو 5000 بول رہے، 5000 کو 10,000 بول رہے، یہ سب جھوٹے وعدے ہیں. یہ وعدے کوئی چلنے والے نہیں ہیں. مسلمانوں کو، نظام آباد کے مسلمانوں کو میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ متحد ہو کر ایک جھوٹ ہو کر یہ ہار کے انسان کو ووٹ دے کر کامیاب بنائے. یہاں پر فرقہ پرست جماعت BJP ہے. ہم یہ آج جو اپیل کر رہے ہیں، صرف ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے اپیل کر رہے ہیں کہ فرقہ پرست جماعت نہیں آنا، اس لیے ہم کو متحد ہونا ضروری ہے. لہذا میں آج اردو پریس کے ذریعے میں ہماری عوام، نظام آباد کی مسلمان عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ سوچنا چاہیے اور اپنے ووٹ کو ڈیوائڈ مت کرتے ہوئے کار کے نشان کو ووٹ دے کر BRS پارٹی نگارہ گنیش گپتا صاحب کو کامیاب بنائے. پرستی کی وجہ سے اس کنٹریکٹر کو اس کا جو ہے ٹینڈر کینسل کروایا گیا تھا. ہائی کورٹ کو انہوں جا کے اپروچ ہو کے وہ جو ہے اپنا جو ہے کنٹریکٹری کے ذریعے آیا. میں اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں. یہ BJP کا کنٹریکٹر ہے جو جان بوجھ کے کانگریس والوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کو روکا تاکہ جو ہے DRS پارٹی اور اس کے جو ہے کارپوریٹر بدنام ہو سکے. یہ میں آپ کو فوٹو کے ساتھ واضح بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی جو ڈکلیریشن کی ہے، کانگریس پارٹی کے ڈکلیریشن میں اسٹیٹ کی آمدنی سے زیادہ اس میں ڈکلیریشن بتایا گیا
تاکہ عوام کو فریب دے کر اقتدار کی حوث کے خاطر یہ لوگ جو ہے دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے جو دل میں آیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، 4% تحفظات کے بارے میں آج بھی ہم لوگوں کو یہ تجسس باقی ہے، کیوں راہل گاندھی اپنے مائنارٹی مینیفیسٹو میں، مائنارٹی ڈکلیریشن میں اگر 4% تحفظات کے لیے اگر وہ سنسیئر ہے تو راہل گاندھی آ کر کیوں نہیں بتاتے؟ ان کے مائنارٹی ڈکلیریشن میں بھی 4% تحفظات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بار بار KCR صاحب تو 12% تحفظات کے بارے میں اگر یہ لوگ بات کرتے ہیں، اگر یہ لوگ مسلمانوں کے 12% تحفظات کے بارے میں سنسیئر ہے تو ان کے ڈکلیریشن میں مائنارٹی مینیفیسٹو کی یہ بات کیوں نہیں ہے؟ میں آپ سے بار بار یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں کہ راہل گاندھی صاحب جو ہے یہ ڈکلیریشن کل جو ڈکلیریشن ہوا کل پرسوں راہل گاندھی صاحب کیوں نہیں کریں؟ کیونکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ ناقابل امپلیمنٹ جو ہے ڈکلیریشن ہے، جس کی وجہ سے مائنارٹی مینیفیسٹو ہے، جس کے لیے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی ایک نئی سازش رچی جا رہی ہے۔ میں آپ لوگوں سے جو ہے ادباً گزارش کرتا ہوں اور ہمارے تمام ملی تنظیموں سے، مذہبی تنظیموں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے اس مرتبہ بھی ہم جو ہے بڑی تعداد میں TRS پارٹی KCR صاحب کے جو ہے پارٹی کو مضبوطی سے تھامے رکھے تاکہ ڈیولپمنٹ کا اور امن و امان کا سلسلہ جاری رہے۔ مسلمان بھائیوں سے، ملی تنظیموں سے، سب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے 10 سالہ ریکارڈ کو دیکھیے، ہمارے ڈیولپمنٹس کو دیکھیے اور ہمارے اسکیمس کو دیکھیے اور یہ سارے ہندوستان میں ہر جگہ فساد ہوا، ہر جگہ بدامنی ہوئی، لیکن TRS گورنمنٹ میں 10 سال میں ایک دنگا نہیں ہے، ایک ساتھ نہیں ہے، اور ہم بزنس کرنے والے سارے مسلمان آج TRS پارٹی سے خوش ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم سارے بھائیوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ لوگ اس کا جائزہ لیجیے اور لیتے ہوئے سب متحد ہو کر ایک ہی پارٹی کو جتائیے، جو ہے TRS، ہار کے نشان کو ووٹ دیجیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مذہبی پارٹی اگر جیت گئی تو سارے مسلمانوں کا اس میں نقصان ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آپ جو میری اپیل ہے، میرے سارے بھائیوں کی اپیل ہے کہ آپ لوگ صرف اور صرف دار کے نشان کو ووٹ دیجیے، ایگار گریز گپتا صاحب کو جتائیے۔ خدا حافظ۔ شہر کے سلم ایریوں میں لے آ کے مسلمان کس طرح سے پسماندہ حالات میں ہے بتانے کے لیے یہ صحرا ان کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ نظام آباد کی عوام بتا دیں گی۔ آج ان کو میں اور یہ آپ پریس کے ذریعے اور ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ دیکھو میرے بھائی، آج ان کو جب ٹکٹ آیا تو انہوں رامائن پیٹ میں جا کے جو ہے سو نظام آباد کے مسلمان لیڈروں کو بلا کے وہاں میٹنگ کر کے جو ہے سو میری تائید کرنے کا جو ہے سو میٹنگ کرتے۔ تو میں آپ تمام پریس والوں سے اور نظام آباد کی عوام سے بولنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جیتنے کے بعد کیا شبیر علی صاحب کاماریڈی جانا پڑے گا، یا حیدرآباد جانا پڑے گا، یا دلی جانا پڑے گا؟ آج ایک ذمہ داری سے ہم بات کر رہے ہیں۔ آج ہماری زندگی عوام کی خدمت میں گئی، ہم کوئی ایسے چھوٹے اچھے لفنگے کام کرنے والوں میں سے نہیں ہے، آج بڑی ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک اتحاد ہے، ہم متفق ہیں، اور اس بنسبت کانگریس کے 10 ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں نظام آباد کی عوام کو کہ جس طرح سے نظام آباد شہر کے اندر یہ ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو ان کے الگ الگ گروپاں ہیں، یہی نتیجہ ہے کہ سابقہ میں حیدرآباد کے اندر کانگریس کی حکومت میں ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے۔ یہ گروپزم کی وجہ تھی کہ ایک CM کو ہٹانا ہے تو فساد کرانا ضروری ہو گیا تھا، تو فساد کراتے تھے، CM کو ہٹاتے تھے۔ کئی بے قصور معصوم مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوئی، کئی دن کرفیو ہوا۔ آج ہم کو یہ درد ہے کہ ہماری قوم 3 دن 2 دن کا کرفیو برداشت نہیں کر سکتی۔ آج کانگریس کی حکومت کی اس کی ذمہ دار ہے کہ ہماری قوم کو اس حالات میں لا کے چھوڑ دیے کہ آج جو ہے سو سسر کمیٹی ہو یا رنگنات مشرا ہو، آج جو ہے سو ریزرویشن کا جو ہے سو ریکمینڈ کر رہی مسلمانوں کو ریزرویشن دینا چاہیے۔ تو میں آپ تمام مسلمانوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہندوستان کے اندر کون حکومت کرے؟ آج تو BJP آئی، BJP تو مسلمانوں کی کھلی دشمن ہے۔ کانگریس وہ زہر ہے جو شکر کے اندر ہے۔ میرے بھائیوں، سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، آج سوچ سمجھ کے آپ کو فیصلہ لینا ہے۔ میں پھر آپ لوگوں سے ادباً سلام کر کے گزارش کرتا ہوں کہ 30 تاریخ کے دن آپ کا قیمتی ووٹ، آپ کا ووٹ صرف اور صرف آپ کی بھلائی، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، آپ کے بزرگوں کے مستقبل تحفظ کے لیے ہر وہ چیز کو مد نظر رکھ کے آپ کا قیمتی ووٹ کار کے حق میں استعمال کریں، یہ ہماری گزارش ہے۔ سیاسی پارٹیوں میں
पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसी सियासी पार्टी और सियासी ऐसी हुकूमत नहीं है जो TRS जैसी स्कीमात का ऐलान किसी ने किया हो। जितनी स्कीमात, जितनी फलाही स्कीमात TRS ने किए हैं, DRS ने किए हैं ऐलान, आज तक किसी सियासी पार्टी ने हिंदुस्तान में नहीं किया। और न सिर्फ ऐलान किया बल्कि हमारी शक्ल में वो जारी भी रखे हुए हैं, चाहे वो बच्चे की पैदाइश पर उसकी किट देना हो बच्चे के लिए, या बच्चा बड़ा हो जाए तो तालीम का इंतज़ाम करना हो, या जो है बड़ी बच्ची हो जाए तो शादी का इंतज़ाम, या जो है कोई ज़ईफ़ हो जाए तो उसके आसरा वजीफे के ज़रिए उसका सपोर्ट करना। ये ज़िंदगी के हर मरहले पर TRS ने जो सोचा है इंसानों के लिए, एक सियासी पार्टियों को जो सोचना चाहिए किसी ने नहीं सोचा, सिर्फ TRS ने सोचा है। इसीलिए मैं तमाम भाइयों से अदब गुजारिश करता हूँ कि ऐसे मौके पर सोच समझ के काम कीजिए कि सियासी पार्टी को जो होना चाहिए वो काम TRS कर रही है, तो TRS को कामयाब कीजिए, कार के निशान तोड़ दीजिए। और आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के भी अच्छे उम्मीदवार हैं हमारे दरमियान, मगर ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को उठाने वाली है और बीजेपी को आगे बढ़ाने वाली है। अगर बीजेपी के कसूरवार जितने होते, अगर उनको पहले ही उन पर पाबंदियां लगाई गई होती तो बीजेपी इतना उभरती नहीं। बीजेपी को उभारने वाली यही कांग्रेस है। इसीलिए जरूरी है कि हम अमन पसंद, फलाह बहबूद वाले, प्यार मोहब्बत वाली पार्टी TRS को और उसके उम्मीदवार निगाह गणेश गुप्ता साहब को वोट दें और उनको कामयाब करें।